بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بعض اوقات انسان کی آنکھوں پر اعتبار کی ایسی پٹی بندھی ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے کی ہر بات پر منوعن یقین رکھتا ہے اور کبھی بھی سامنے والے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن جب اعتبار کی یہ سیاہ پٹی آنکھوں سے اترتی ہے تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ انجانے میں خود اپنے سگے رشتوں کے ساتھ کتنی بے اعتباری والا معاملہ کر بیٹھا ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر چکا ہے، اور جن کی باتوں پر منوعن یقین کر کے عمل کرتا رہا وہی سب سے بڑے حاسد تھے۔ آج بھی میں آدھی رات کو پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آج بھی مجھے وہی محسوس ہو رہا تھا جو ہر رات محسوس ہوتا تھا۔ ایسا کئی راتوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا اور مسلسل ایسا ہو رہا تھا جس کی مجھے کوئی معقول وجہ یا حقیقت پتہ نہیں چلتی تھی۔ کئی بار تو مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے بس، لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میرے دل کو بہت سارے خدشات نے گھیر لیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ پہلے تو میں اپنی والدہ کے پاس ان کے گھر میں سوتی تھی، لیکن جب سے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تب سے میں اپنے والد کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ میری والدہ کی میرے والد سے کسی معاملے پر تلخ کلامی ہو گئی تھی اور یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا تھا کہ بات طلاق تک آ پہنچی تھی۔ میری والدہ نے میرے والد سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے کر چلی گئی تھی، اور تب سے میں اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی۔ لیکن کچھ عرصے پہلے ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میرے والد صاحب مجھے اپنے گھر لے کر آ گئے۔ وہ پہلے بھی مجھے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن والدہ مجھے ساتھ لے گئیں۔ جب اب میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا تو ابا مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ اپنی ماں کی دوسری شادی کی وجہ سے میں ان سے بدسن ہو گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ میرے ابا نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ناحق طلاق ہوئی ہے، تبھی مجھے ابا سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مجھے میری ماں اور میرے والد دونوں سے ہی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں بہت ہی بدترین زندگی گزاری تھی، ناقابل فراموش اذیتیں اٹھائی تھی۔ میری ماں کو میرے سوتیلے باپ سے کافی بچے ہو گئے تھے، ان کا دھیان مجھ سے ہٹ گیا تھا۔ کیوں میری ماں کی دوسری شادی کی وجہ سے میں باپ کی شفقت سے تو محروم ہو ہی گئی تھی، ساتھ ہی سوتیلی اولاد کی وجہ سے اپنی ماں کے پیار اور محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ ایک احساس کمتری سا ہو گیا تھا، اور تو اور میرے سگے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ دونوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش تھے اور ایک میں تھی جو تنہا تھی۔ اماں کی وفات کے بعد جب میرے والد مجھے لینے آئے تو میں نے اسی میں عافیت جانی تھی۔ سوتیلے باپ کے گھر میں رہ کر بھلا مجھے کیا کرنا تھا؟ یہ جیسے بھی تھے میرے سگے والد تھے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی، لیکن یہاں آ کر میں زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی 2 ہفتے ہی ہوئے تھے جو میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آنے لگے تھے۔ دوسرے تو تمام واقعات میں نے نظر انداز کر دیے تھے، لیکن مجھے آدھی رات کو محسوس ہوتا تھا کہ کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے جو مجھ پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ میری سوتیلی ماں بھی مر چکی تھی اور والد کے 2 بیٹے تھے، لیکن میرے والد کے ہی بیٹے تھے، اس لیے میرے لیے محترم تھے اور مجھے ایسی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اپنے محرم رشتوں سے ہی اتنی تکلیف ملنے والی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی اسامہ، جس کی عمر 16 سال تھی، وہ ہر وقت خاموش رہتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میرا اس سے زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو تھی، مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے کنارے لال ہوتے تھے جیسے کوئی نشئی بندے کی ہوتی ہیں۔ اس گھر کا ماحول میرے لیے بالکل نیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پڑوس میں ہمارے چاچا کا گھر ہے اور میری چاچی روزانہ میرے گھر آنے لگی تھی۔ مجھے بھی اب ان کا آنا اچھا لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، تم بن ماں کی بچی ہو، تمہارا خیال رکھنا فرض ہے میرا۔ میں اپنے گھر کے کاموں سے وقت نکال کر یہاں آتی ہوں تاکہ تمہاری خیر خبر لے سکوں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں کے بعد اب تم میری ذمہ داری ہو، میرے لیے میری اپنی بیٹی جیسی ہو۔ اگر
تو تمہاری سوتیلی ماں بھی زندہ ہوتی تو مجھے آنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ تمہاری سوتیلی ماں بھی نہیں ہے اور تمہاری سگی ماں بھی چلی گئی، اس لیے مجھے تمہارا بہت دکھ ہوتا ہے۔ تم جوان جہاں لڑکی ہو، اس گھر میں اکیلی رہتی ہو، مجھے تمہاری فکر لاحق ہوتی ہے۔ اپنی چاچی کی یہ باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی، بھلا اپنے سگے باپ اور بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کس قسم کی پریشانی ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے، میرے بھائی میرے ماں سے نہیں تھے، لیکن میرے باپ سے تو سگے ہی تھے۔ وہ شرعی طور پر میرے لیے محرم تھے، اور مجھے بھلا اپنے ہی محرموں سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ چاچی کی باتیں بہت عجیب سی لگتی۔ چاچی ہر بار میرے گھر میں آ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی چلی جاتی تھی اور مجھے پریشان کر کے چلی جاتی تھی۔ چاچی کا نام روبینہ تھا۔ روبینہ چاچی اشاروں کی نہروں میں مجھے کچھ باور کروانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن مجھے ان کی کسی بات کا مطلب اور مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ میرا خیال رکھتی تو اچھا لگتا، لیکن جب اس قسم کی باتیں کرتی تو عجیب سا لگتا۔ وہ تقریباً ہر روز میرے لیے کھانا بھیج دیتی تھی اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی اور میں دل ہی دل میں چاچی روبینہ کی بہت مشکور ہوتی جا رہی تھی۔ اتنا تو میری سگی ماں نے بھی میرا خیال نہیں کیا تھا جتنا میری چاچی میرا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتے ہیں آپ کا خیال رکھیں، یہ بس انسانیت کی بات ہوتی ہے، خدا کسی کے دل میں انسانیت بھر دیتا ہے۔ چاچی تو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، میرے والد بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ میں اس گھر میں بالکل تنہا تھی، میری کوئی سہیلی بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے روبینہ چاچی آ جاتی تھی تو مجھے بہت ڈھارس ملتی تھی۔ وہ مجھ سے میرے سوتیلے باپ کے بارے میں پوچھتی تھی کہ وہاں میں کیسے زندگی بسر کر رہی تھی، اور میں تو اس انتظار میں تھی کہ کسی کو اپنا حال دل سناؤں، اور میں اپنے دل کا سارا حال چاچی روبینہ کو بتا دیا کرتی تھی۔ اب لیکن میں کیا جانتی تھی کہ زیادہ اپنے بننے والے ہی پچھتاوے میں مبتلا کر جاتے ہیں۔ میں رات والے واقعے کی وجہ سے پریشان تھی اور اس بات کا ذکر میں کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی۔ روزانہ رات کو سونے کے بعد مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کمرے میں موجود ہے۔ پھر میں بتی جلا کر سارا کمرہ صحیح طریقے سے دیکھ لیتی، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میرا دل اور میرا ذہن اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ مجھے باقاعدہ کسی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی، اس لیے مجھے ٹھیک سے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ میں بار بار اٹھ کر اپنے کمرے کی تلاشی لیتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ پردے کے پیچھے کوئی شخص چھپا ہوا ہے۔ خوف کے مارے میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتی تھی۔ پھر بڑی ہمت کر کے میں بتی جلا کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچتی تھی شاید کوئی کھڑکی کے ذریعے اندر آ جاتا ہے اور میرے جاگتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ کھڑکی بھی تھوڑی سی خستہ حال تھی جس سے آسانی کے ساتھ کھولا جا سکتا تھا۔ پھر کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ بیڈ کے نیچے کوئی موجود ہے۔ مجھے سانس لینے کی آواز آتی تھی۔ کافی دیر خوف زدہ رہنے کے بعد میں نے ہمت کر کے دیکھتی تو بیڈ کے نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی مجھے محسوس لگتا تھا کہ واش روم میں کوئی ہے، تو کبھی لگتا تھا کہ الماری کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ایک دن میں بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی کہ چاچی روبینہ آ گئی اور میری حالت دیکھ کر مجھ سے سوال کیا کہ میں اتنی پریشان کیوں ہوں، کیا وجہ ہے۔ اس دن تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں ہر بات ان سے کہہ دیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ وہی میری واحد ہمدرد ہے اس گھر میں، کیوں نہ میں اپنی پریشانی ان کو بتاؤں، اس طرح سے وہ میری کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیں گی۔ یہی سوچ کر اگلے دن میں نے ساری بات روبینہ چاچی کے گوش گزار کر دی تھی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گئی، پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کہ ایک رازدارانہ گفتگو مجھ سے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد گھر پر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ بازار گئے ہوئے ہیں سبزی لانے کے لیے۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر میرے کان میں ایسی بات بول دی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو حقیقت ہے، مانو یا نہ مانو۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک ان کی باتوں پر غور و فکر کرتی رہی۔ وہ تو مجھے کسی نئی سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ روبینہ چاچی سچ نہیں بول رہی ہیں، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اگلے ہی دن میرا خیال غلط ثابت ہو گیا۔
जब मैं सुबह चाय बनाने के लिए किचन में गई तो देखा कि मेरा छोटा भाई उसामा, जो कि 16 साल का था, वो मेरे कमरे से निकल रहा है, अपनी आंखें मूंदते हुए, जैसे कि अभी नींद से जागा हो। मैंने उसे रोककर पूछा, क्या तुम रात मेरे कमरे में सो रहे थे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने कहा कि तुम फिर मेरे कमरे से क्यों निकल रहे थे? मुझे सुबह सुबह उसने मुझसे कहा कि मुझसे ज़्यादा सवालात मत करो, मुझे ज़्यादा सवाल करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। ऐसा कहता हुआ वो बाहर चला गया तो मैं परेशान हो गई। यानी कि रुबीना चाची सच बोल रही थी। शाम को जब रुबीना चाची आई तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बात में सदाकत है। मुझे पहले यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे आपकी बात का यकीन आ गया है। मेरी बात सुनकर वो पुरजोश हो गई और कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें सच कहा था, आजकल किसी का भरोसा नहीं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताती हूँ, अगर तुम उस पर अमल करोगी तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, वरना अपने ही बाप के घर में तुम बर्बाद होकर रह जाओगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे बताएं मुझे क्या करना होगा। मैं अपनी हिफाजत के लिए जो मुझसे बन पड़ा मैं वो करूँगी। लेकिन आगे से उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली जिस पर अमल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई और मुझे कहा कि मुझे हर हाल में ऐसा करना होगा। उन्होंने काफ़ी दलाइल पेश किए। उनके दलाइल मुझे किसी हद तक मजबूत लगे थे और मैं सोचने पर मजबूर हो गई और फिर मैंने वही किया जो रुबीना चाची ने मुझसे करने को कहा था। अगली ही सुबह मैंने बिला वजह शोर मचा दिया। मेरा चीखना चिल्लाना सुनकर मेरे वालिद अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया कि मैं क्यों चीख रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे ज़्यादा तो मैं अपने सौतेले बाप के घर में महफूज थी। यहाँ पर तो मुझे ख़तरा है, मेरी इज्जत महफूज नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मुझे वापस जाना है। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें उन लोगों के पास नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है और वहाँ पर मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। जब तक तुम्हारी माँ थी तब तक मुझे तसल्ली थी कि तुम अपनी माँ के साथ हो। अब जबकि तुम्हारी माँ है, वहाँ नहीं है, तो फिर क्यों जाओगी तुम? मैंने कहा क्योंकि उस घर में मेरी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गए और कहा कि तुम्हें किससे खतरा है? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे भाई के अलावा कोई भी नहीं है। तो मैंने फ़ौरन उसामा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे खतरा है। अब मेरी बात सुनकर मेरे वालिद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे कहा कि तुम अपने ही सगे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारा इसके साथ किस कदर मुक़द्दस रिश्ता है। उसके जवाब में मैंने वही सब कुछ कहा जो चाची ने मुझसे कहने को कहा था। मैंने कहा कि अब्बा जान, यही तो क़यामत की निशानी है, इसलिए तो इस्लाम ने हमें 10 साल की उम्र में बहन भाई का बिस्तर अलग करने का हुक्म दिया है। आखिर इस्लाम के इस हुक्म के पीछे कोई तो मसलहत होगी, वरना बिना किसी मसलहत के कोई हुक्म नहीं आता है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बिस्तर तो दूर की बात, तुम्हारा तो कमरा ही अलग है, तुम्हें क्या परेशानी है फिर? मैंने कहा यही तो परेशानी है कि आपका ये बेटा आधी रात को मेरे कमरे में आता है। इससे पूछा कि क्या करना है, मैं सारी रात खौफ में गुजार देती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद साहब ने उसामा की तरफ देखा और बोला, क्या ये सच कह रही है, तुम रात को उसके कमरे में जाते हो? तो उसामा ने फ़ौरन इनकार कर दिया और उसे कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है इसके कमरे में जाने की, और अगर मैं चला भी गया तो इसमें मैं इसका भाई हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है। मैंने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद सुबह उसे अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। इसे पूछे कि ये किस मकसद के लिए इतनी रात को मेरे कमरे में आकर रुक जाता है। मैं बार बार जाकर अपने कमरे की तलाशी लेती हूँ। जब से यहाँ आई हूँ मेरी नींदें हराम हो गई हैं। चाची के कहने पर मैंने कुछ इस तरह की अदाकारी की कि मेरे वालिद साहब को मेरी बात का यकीन आ गया और उन्होंने सामा को पूरे तरीके से मारना शुरू कर दिया और मार मार कर उसकी हालत कर दी। वो उसे जान से ही मार देते, लेकिन अपने बेटे को कौन मारता है। इसलिए उन्होंने सामा से कहा कि घर से निकल जाओ, सारी ज़िंदगी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। उसी वक्त चाची भी आ गई और वो बहुत खुश लग रही थी। ऐसा लग रहा था उनका कोई मकसद पूरा हो गया है, लेकिन उस वक्त मैं समझने से कासिर थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। मेरे वालिद साहब ने जब उसामा को घर से बाहर निकाल दिया तो मेरी चाची ने मुझे शाबाशी दी और कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन न जाने क्यों दिल की बात मानने को आज भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। शक का जो वो मेरे अंदर दिल में होना चाहती थी, वो मेरे अंदर जड़ नहीं पकड़ रहा था।
جس دن اسامہ کو گھر سے نکالا گیا اس رات میں اپنے کمرے میں آئی تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اسامہ ہی ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہ جانے میں آنے کا اس کا کیا مقصد تھا، لیکن چلو اچھا ہوا کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ مجھے اس بات کا کوئی بھی افسوس نہیں تھا۔ میں سکون سے سو گئی، لیکن اچانک ہی کسی آواز سے میری نیند میں خلل پیدا ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو اندھیرے میں ایک سایہ سا مجھے نظر آیا جو بالکل میری بیڈ کے قریب پڑا ہوا تھا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور خوف کے مارے چیخ مارنی چاہی، لیکن وہ جو بھی تھا اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میری چیخ دبا دی۔ اس نے میرا ایک بازو پیچھے کی طرف لے جا کر مجھے قابو کیا اور میرے کان میں سرگوشی کی انداز میں بولا کہ اپنے بھائی کو تو تم نے الزام لگا کر گھر سے نکلوا دیا ہے، یہی تو میں چاہتا تھا۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ وہ کیوں میرے بھائی کو نکلوانا چاہتا تھا، اس بات کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرا اس وقت اپنی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ کیسے میں چاچی کی باتوں میں آ کر اپنے ہی بھائی پر اتنا بڑا الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوا دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ چاچی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اور یہ شخص کون ہے جو آدھی رات کو میرے کمرے میں آیا ہے، یعنی کہ یہی وہ جو روزانہ آتا ہے۔ اور وہ اتنا شاطر تھا کہ میرے جانتے ہیں کمرے سے غائب ہو جاتا، لیکن وہ کھڑکی کے ذریعے سے آتا تھا یا پھر کوئی اور جو راستہ تھا اس کمرے میں جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو میں نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ میرے سوال پر وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ میں تمہاری روبینہ چاچی کا بیٹا ہوں۔ تمہارا باپ نے میرا اور میری ماں کا جائیداد میں سے حصہ بیچ کر کھا لیا ہے، لیکن ہمارا ایک پلاٹ تھا جو میرے دادا جی نے ہمارے نام کیا تھا، جسے تمہارے باپ ہڑپ کر گیا، اور جو بچی کچھ ملکیت تھی وہ اسامہ اور اپنے بیٹے کے نام کر دی۔ تمہارا باپ اور بھائی ہمارے قصوروار ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم سکون سے رہتے؟ جن بیٹوں کی خاطر تمہارے باپ نے ہمارا حق مارا تھا، آج اسی بیٹے کو تمہارے باپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ تمہارے کہنے پر بے وقوف لڑکی، میں حیران ہوں کہ تم اتنی عقل ہو کہ اتنی آسانی سے میری ماں کی باتوں میں آ گئی، لیکن میرا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اسامہ گھر سے نکل گیا اور تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا، اور آج رات تمہاری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، میں نے سامنے پڑا ہوا گلدان اٹھایا اور زور سے اس کے سر پر مار دیا۔ وہ گلدان کافی بھاری تھا اور میرا حملہ اتنا اچانک تھا اور میں نے مارا بھی بہت زور سے تھا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں فوراً باہر کی طرف بھاگی اور اپنے باپ اور بڑے بھائی کو جگایا۔ انہیں کہا کہ مجھے چاچی روبینہ نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ وہ آپ لوگوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس کا بیٹا میرے کمرے میں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میری بات سن کر تو باپ اور بڑے بھائی غصہ آ گیا اور وہ کمرے کی جانب بھاگتے دیکھا تو وہاں سر پکڑ روبینہ چاچی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ شاید اس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ میرے بھائی نے اسے دیکھ کر ہی مارنا شروع کر دیا۔ وہ تو پہلے سے زخمی ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے مار مار کر اس کی درگت بنا دی اور میرے والد صاحب جا کر روبینہ چاچی کو جگا کر لے آئے اور کہا کہ تمہارا بیٹا میرے گھر میں آدھی رات کو گھس آیا اور تم نے میری ہی بیٹی کو ورغلا کر میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ والد صاحب کی بات سن کر روبینہ چاچی پھٹ پڑی اور کہا کہ تمہاری اپنی بیٹی بد کردار ہے، یہ روزانہ رات کو میرے بیٹے کو کمرے میں بلاتی ہے، اور الزام اس نے اسامہ پر لگایا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، یہ لڑکی خراب کردار کی مالک ہے۔ روبینہ چاچی میرے خلاف اپنے منہ سے زہر اگل رہی تھی اور میں حیرت سے ان کا اصل چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کاش کہ مجھے پہلے عقل آ جاتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں بڑے نقصان سے بچ گئے۔ میرے والد صاحب نے پولیس کو فون کیا۔ پولیس یہاں آئی تو اس سے کہا کہ یہ لڑکا ہمارے گھر سے کچھ چرا کر بھاگ رہا تھا۔ پولیس نے روبینہ چاچی کے بیٹے کو حراست میں لے لیا اور وہ جیل چلا گیا، اور میرے والد صاحب نے اتنی دفعات اس پر لگائی کہ اس کا باہر آنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ والد صاحب ایک وکیل تھے۔ ان کے لیے یہ سارا معاملہ آسان تھا اور وہ اسامہ کو واپس لے آئے تھے گھر، اور میں نے بھی اسامہ سے معافی مانگ لی۔ روبینہ چاچی رو رو کر میرے والد کی منتیں کر رہی تھی کہ اس کے بیٹے کو چھڑائیں، لیکن میرے والد صاحب کسی طور نہیں
مان رہے تھے۔ میں نے بھی کہا کہ اس کی آزادی معاشرے کی ہر لڑکی کے لیے خطرہ ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے ان لوگوں کا حق مارا ہے تو کیا؟ میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ ساری جائیداد ان کی اپنی ہے جو انہوں نے اپنی محنت سے بنائی تھی، اور یہ لوگ بلا وجہ سے دادا کی جائیداد سمجھ کر ہم سے دشمنی کیے ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب نے تمام کاغذات اور ثبوت مجھے دکھائے، جن سے ثابت ہو گیا کہ وہ ساری ملکیت میرے والد صاحب کی ہی تھی۔ روبینہ چاچی اور اس کے بیٹے کی نظر اس چھوٹی سی جائیداد پر تھی، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ساری چال چلی، اور اب روبینہ چاچی کا بیٹا جیل میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور روبینہ چاچی بیمار ہو کر رہ گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت برا کیا مجھے اپنے ہی بھائی کے خلاف فرقہ لا کر، میرے محرم رشتوں کو خراب کر دیا، اور افسوس کہ میں آپ کی باتوں میں آ گئی تھی کہ قیامت کی نشانی ہے، لیکن ہمیں اس میں نشانی کو آگے لانے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اور آپ نے اس بات کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور میرے مذہبی جذبات کا مذاق اڑایا۔ روبینہ چاچی بستر سے لگ گئیں تو میں ہی ان کا خیال کرنے لگی، کیونکہ ان کے بیٹے کے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک رات انہوں نے مجھے بلا کر مجھ سے معافی مانگی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ان کی زندگی کی آخری رات ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ روبینہ چاچی انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی مزید مرنے کے بعد میں نے دل سے معاف کر دیا تھا، اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اتنے بڑے نقصان سے بچ گئی اور مجھے عقل آ گئی۔